مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اورنگزیب بادشاہ اس ہندوستان کے بادشاہ گزرے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حوض میں غسل کر رہے تھے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اورنگزیب نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ ڈبا دے، ہاتھ پکڑا، کہا ڈبا دے۔ بچہ کا جواب سنیے، بچہ گھبراتا نہیں ہے، بچہ کا جواب سنیے کتنا پیارا جواب دیتا ہے۔ دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں ایسا ہونہار بچہ پیدا فرمائے۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا کہ تمہیں ڈبا دیں۔ اس بچہ کا جواب سنیے، بادشاہ میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ اگر بادشاہ میری انگلی پکڑتے تو بھی میں ڈوبتا نہیں۔ دوسری مثال، تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ اسکول سے بچہ نکلا، ایک عالم نے رک کر کے پوچھا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ بچہ کا جواب سنیے، مسلمان بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے کہ پڑھانے والا دیندار۔ اس اسکول سے بچہ پڑھ کر کے نکل رہا، عالم نے اس سے سوال پوچھا کہ بیٹا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ اس بچہ کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ انگلش سے اچھی عربی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ انگلش میں قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، ابلیس راستے میں کھڑا ہو گیا بوتل لے کر کے، پانی کی جو بوتل ہم لوگ پیتے ہیں پانی، وہ بوتل لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ مدرسے کا بچہ آ رہا، روک کر کے کہا بیٹا میرے ایک سوال کا جواب دو۔ بچہ تن گیا، کیا سوال ہے بتاؤ؟ یہ بتاؤ کہ اس بوتل میں خدا آسمان اور زمین کو لا سکتا ہے؟ سوال دیکھیں، آسمان اور زمین اس بوتل میں آ سکتے ہیں؟ بچہ سے سوال ہے، مکتب کا بچہ ہے، مدرسے سے پڑھ کر کے آیا۔ اس بچے کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین تو بہت دور کی بات ہے، یہ بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، اگر خدا چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر بھی زمین اور آسمان کو پھنسا سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ دو مثال پر پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پسند کا بچے کو کھلائیں گے، بچے کو کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دو تین آدمی جمائی لے رہے ہیں، خیر ماشاءاللہ، بیدار زیادہ، دھیان سے سنیے گا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیٹا بدصورت ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے، موٹا موٹا گوٹی کا نشان ہے، اتنا بدصورت ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ ماں نے اس کو بلایا، پرائیویٹ میں بٹھایا، کہا بیٹا تم بدصورت پیدا ہوئے ہو، تم کو دنیا والے عزت نہیں دیں گے، بیٹا ایک کام کرو، دنیا میں تم کو عزت ہی عزت ملے گی، علم حاصل کر لو، جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو دنیا تمہارا جوتا اٹھائے گی۔ تم بدصورت ہو، اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو دنیا تم کو کوئی عزت نہیں دے گی، بیٹا علم حاصل کر لو، تمہارے عیب کو اللہ چھپا لے گا، ہنر دکھا دے گا۔ بیٹا نے دل میں اپنے ماں کی بات رکھ لی، یہی بچہ آگے چل کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ دھیان دیجیے گا، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، بیوی دینے دے گی خرچہ؟ ذرا دھیان رکھیے گا، دماغ کہاں ہے، اس کو میں ٹٹول کر کے اپنے پیغام کو دے رہا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ میں نکل جائے گا، آپ سوچیں گے 3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا جنازہ اٹھا دے گا، آپ سے زیادہ ہمارا پنکچر ہو جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، دل کو
سے دعا دے کر کے اللہ دین ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. 3 بیٹی ہے ایک باپ کو. پیغام آیا بڑی والی بیٹی سے. باپ نے کہا پیغام آیا ہے جس لڑکے کا اس سے نکاح کرو گی؟ تو بڑی بیٹی کہتی نہیں کریں گے. تو باپ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے اور وہ برابر کا آدمی نہیں ہے. وہ میری غلطی کو پکڑے گا, میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا, اس لیے میں نکاح نہیں کروں. باپ نے کہا بیٹی, دوسری بیٹی سے کہا بیٹی تم قبول کر لو. وہ بیٹی کہتی نہیں, میرے اندر تو ہنر ہے ہی نہیں, عیب ہی عیب ہے, مجھ کو طلاق دے دے گا, معاف نہیں کرے گا, میں رشتہ قبول نہیں کروں گی. تیسری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے, اس سے باپ نے کہا یہ حارث نام کا نوجوان ہے, تمہارے گھر رشتہ دیا ہے, تم قبول کرو گی؟ تو چھوٹی بیٹی تیار ہو گئی کہ مجھے قبول ہے, یہ رشتہ قبول ہے. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی رشتہ کیوں قبول ہے؟ کہ اس لیے قبول ہے کہ میرے پاس صورت بھی ہے, میرے پاس سیرت بھی ہے, اور اللہ پر بھروسہ ہے, جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا. بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا. 2 بستی میں جنگ ہو رہی ہے, لڑکی کا رخصتی کا وقت آیا, لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی, جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا نہیں سکتی. اب جو شوہر تھا 300 اونٹ لے کر کے دوسری بستی والے کو منانے کے لیے گیا کہ جنگ ختم کرو ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی, سسرال نہیں آئے گی. اس بچی کی عقل مندی کو داد دیجئے. شادی کے بعد اس شرط پر رخصت ہو رہی ہے, پہلے گھر کا جھگڑا ختم کرو, اس کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے. اس کی وجہ سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو. دوسری مثال دے رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے. امراء القیس سردار ہے, ایک آدمی کے ساتھ 3 سوال کرتا, یہ جو جنازہ جا رہا ہے زندہ کا ہے یا مردہ کا, یہ جو کھیتی کھڑی ہے ختم ہو گئی یا باقی ہے. تیسرا سوال کرتا تم مجھ کو اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا. تو لڑکی کے باپ نے سوچا کہ یہ عقل سے پیدل لگتا ہے, رانچی سے آیا ہوا, ہاں پاگل لگتا ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو ایک بیوقوف میرے ساتھ آیا ہے, جنازہ کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ ہے. تو بیٹی نے کہا وہ صحیح سوال کیا, اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس مرنے والے کا وارث زندہ ہے کہ نہیں. وارث ہے تو یہ آدمی زندہ ہے, وارث نہیں ہے تو یہ آدمی مردہ. اب اس کے باپ کو سمجھ میں آیا کہ میری بیٹی